يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم ربي زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اور سواد لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج رجب کی 12ویں تاریخ ہے۔ کم و بیش 1.5 مہینے کا وقفہ اور بچا ہوا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اور آپ رمضان مبارک جیسے عظیم اور بابرکت مہینے میں داخل ہوں گے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اس کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر اور خصوصاً جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ساری ایسی بدعات و خرافات ہیں جو جانے انجانے میں لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو اس رجب کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر اور سلف نے کس انداز میں اس مہینے کے اندر کون سا عمل کیا ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات کی پوری وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو سماج کے اندر بدعات ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس رجب کے مہینے کے اندر جو لوگ طرح کی بدعات انجام دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بنیادی طور پہ جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رجب اور اس کی بدعات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے آئینے میں ماہ رجب کی کیا حیثیت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس میں صاف واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی کی تعداد وہ 12 ہے۔ کتنا ہے؟ 10 + 2، 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اور تا قیامت یہ برقرار رہے گا 12 مہینے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا منہا 4 حرم، اس کے اندر یعنی جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے جس کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو انسان عام ایام میں انجام دیتا ہے اس میں حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں جہاد جائز تھا، لوگ کرتے تھے اور بہت سارے سفر بھی کرتے تھے اور بہت ساری وہ حدود جو شریعت اسلامیہ نے ذکر کیا ہے اس کی پامالی کی جاتی تھی۔ لیکن جب شریعت اسلامیہ نے ان 4 چیز کو حرمت والا قرار دے دیا گیا تو اس کے اندر لڑائی بھی حرام قرار دی گئی، جہاد بھی حرام قرار دے دیا گیا، دیگر کئی چیزیں۔ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح 12 مہینے ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی 4 مہینے ہیں، اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کی فضیلت میں کہ اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمیں حرام کام سے اجتناب کرنا ہے۔ 12 مہینے اور بھی ہیں، اس میں بھی ہمیں گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، نیکیوں کے کام میں سبقت کرنا ہے، اچھے چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ لیکن یہ 4 مہینے جو ہیں ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ایک طریقے سے گویا کہ ٹریننگ ملتی ہے۔ جو عرب کے لوگ تھے اس مہینے کو لوگ چینج بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ جو تھے نا، چونکہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ جو 12 مہینے تھے یہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا تب سے تھا، یعنی آدم علیہ السلام
جب دنیا میں آئے اس وقت سے، جب یہ دنیا کا وجود ہوا تب سے 12 مہینے چل رہے ہیں، اس وقت سے لے کر لوگ یہ حرمت والے مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس دور میں بھی جاہلیت کے لوگ، جو جاہلی دور کے لوگ تھے، ان 4 مہینوں کی حرمت کی پامالی نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی حرمت کا خیال کرتے تھے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا مار پیٹ زنا اور دیگر جو جرائم کے کام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے، تو شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا۔ یہ اور بات ہے، ان مہینوں کے اندر کچھ اور بھی وہ غلط کام کرتے تو شریعت نے ان کو ختم کیا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ 4 مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ حرمت والے، انہی میں سے ایک رجب بھی ہے۔ وہ 4 مہینے کون ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث متواليات وواحد فرد، کہ 3 جو ہے وہ مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری مسلم کے روایت مطابق کہ وواحد بین جماد و شعبان، جماد الاخر اور شعبان کے بیچ میں، جس کو ہم رجب کے نام سے جانتے ہیں، اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں اور رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ رجب المرجب کیوں؟ رجب اس کی لوگ تعظیم کرتے تھے، رجب معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، جس کی تعظیم کی جائے، اسی سے مرجب مفعول کے معنی میں ایڈجیکٹو اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی جس کی تعظیم کی گئی ہو۔ اور پھر اس کو بعض لوگ کہتے تھے رجب مضر، تو مضر ایک قبیلہ ہے، مضر ایک قبیلہ ہے، چونکہ وہ جو قبیلے مضر کے لوگ تھے وہ بڑا اہتمام کرتے تھے خصوصاً اس مہینے کی، اسی لیے اس سے منسوب کر دیا گیا رجب مضر، ورنہ مضر اور دیگر چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس کا جو نام ہے وہ رجب ہے، جو اسلامی مہینے کا 7واں مہینہ ہے۔ اس رجب کے تعلق سے پہلی چیز تو معلوم ہوئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ ایک تو شعبان آ رہا ہے، اس کی بھی فضیلت انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، ایک طریقے سے اللہ رب العالمین گویا کہ ٹریننگ ہم کو کروا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کنٹرول کرنا ابھی سے سیکھ لیں، گناہوں سے بچنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، جو ایکسرسائز ہوتی ہے، جو تمرین اور مشق ہوتی ہے، ابھی سے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پہلی چیز یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی کیا ہے؟ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو مسند احمد کی بھی روایت کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کی روایت کے اندر بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کسی تابعین نے پوچھا کہ رجب کے تعلق سے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے، روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے ہم کو بتایا تھا، وہ کیا بتایا تھا کہ کان یصوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور مسلم احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اس کے اندر یہ موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ ترک نہیں کریں گے، رکھتے ہی جائیں گے، رکھتے ہی جائیں گے۔ پھر اس کے الٹا بھی کہتے ہیں کہ جب چھوڑنا شروع کرتے تھے، یعنی جب یہ ہوتا تھا کہ اب نہیں رکھیں گے تو ایسا لگتا تھا کہ اب رکھیں گے نہیں، کنٹینیو رکھ ہی نہیں رہے، رکھ رہے ہیں تو رکھ رہے ہیں کنٹینیو، اور رکھ رہے ہیں تو نہیں رکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ تو اس کے اندر جو حدیث کے اندر آتا ہے اسی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، عام عادت تھی، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، یہ رمضان کے علاوہ دیگر جو محرم اور سفر اور ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو پورا رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر مہینے میں جب رکھنا شروع کرتے تھے تو چھوڑتے نہیں تھے، اور جب چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رکھیں گے نہیں، اللہ کے نبی کی عادت تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اس مہینے کے اندر بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص دن، کوئی خاص فضیلت سوچ کے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں نے تقریباً 10 احادیث ایسی نوٹ کی ہے جو سماج کے اندر رائج ہے، ویسے کئی ہیں، باقاعدہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھی ہے کہ کون کون سی رجب کے اندر ضعیف احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے 10 اس میں سے نوٹ کیا جو عام طور پہ اکثر لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اور علماء، خطباء اور اسٹیٹس لگانے والے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ ضعیف ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کا اسٹیٹس بھی دیکھا، باقاعدہ لوگ اس طرح کے اسٹیٹس لگائے بھی ہوئے تھے، ابھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیے گا کہ میرا اس میں سے کون تھا۔ سب سے پہلی حدیث
جو عام طور پہ جو اس میں زیادہ مشہور ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان لامتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان یہ میری تمام امتیوں کے لیے ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ سن لیں صاف لفظوں میں کہ یہ روایت ضعیف ہے، باقاعدہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے فضل رجب علی سائر الشہر کا فضل القرآن علی سائر الاذکار، اس کو بھی آپ دیکھیں گے، اس کے اندر ایک راوی ہے جو کذاب ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر، اور اسی طرح ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ فضل رجب علی سائر الشہر، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہی ہے کا فضل القرآن علی سائر الاذکار، جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکر اور اذکار پر ہے، ایسے اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس طرح کی اگر کوئی بیان کرتا ہے کہیں سنتے ہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ من صام رجب یوما ایمانا واحتسابا استوجب رضوان اللہ، اس کو بھی امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے بڑی مشہور کتاب نیل الاوتار، نیل الاوتار جو میرے ناقص علم کے مطابق جو ہم نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ فقہ الحدیث کے اندر اگر جس کو جاننا ہے فقہ الحدیث کیا چیز ہوتی ہے، ان کی کتاب نین الاوتار امام شوکانی کی ضرور پڑھیں، بڑی اہم کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی ہے، پوری عربی میں، آسان عربی کے اندر، لیکن جو دنیا کے اندر جو فقہی مسائل ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، یہ جو عام طور پہ لوگوں کے درمیان پیش آتے ہیں روز آمدہ کے مسائل، ان کے اندر جو ائمہ اربعہ خصوصیت کے ساتھ جو مسائل پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، تو تمام قولوں کو جمع کیا ہے اور پھر سب کے دلائل بھی جمع کیا ہے، اور پھر مزید اہل سنت والجماعت کے مطابق جو ان کو لگتا ہے کہ راجح قول ہے اس راجح قول کی نشاندہی بھی کیے ہیں، سنت کے مطابق جو قول ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ اہم کتاب ہے۔ وہ امام شوکانی باقاعدہ جو عربی مدارس ہوتے ہیں جس کے اندر عالمیت فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ خیر، یہ امام شوکانی انہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے کہ من صام رمضان یومن ایمان و احتسابا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، استوجب رضوان اللہ، تو اللہ کی رضامندی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھے۔ بات پہلے ہو چکی ہے کہ روزہ اگر انسان رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے ہر مہینے میں، اس مہینے میں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ سوچ کے کہ اللہ راضی ہو جائے گا اس طرح کی فضیلت سوچ کے شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک حدیث اور بھی ہے کہ من صام 7 ایام اغلق اللہ 7 ابواب من النار، اس کو بھی ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے کہ جس نے بھی اگر 7 روزہ رکھا رجب کے اندر، اغلق اللہ 7 ابواب من النار، تو اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیں گے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے الٹا بھی ایک روایت جو اسی روایت کی تکمیلہ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ من صام 8 ایام من شہر رجب افتح اللہ ابواب الجنہ الثمانیہ، یہ بھی ابن الجوزیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا الموضوعات کے اندر کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوع سمجھتے ہو، یہ ضعیف احادیث کے اقسام میں سے سب سے بدتر قسم ہوتی ہے، موضوع گڑھی ہوئی۔ آپ اس کو حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، کتب الستہ وغیرہ جو ہوتی ہے جس کے اندر نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، بخاری، مسلم، اس کے اندر اس کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے، ضعیف چھوڑ دیجیے، اس کے اندر وجود بھی نہیں ہوتا، اس کا پایا بھی نہیں جاتا۔ یہ عام کتابوں کے اندر ایسے ہی لوگ عام جو مشہور ہو جاتا ہے لوگ گڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب کے اندر بھی ایک تو ہوتا ہے نا کہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے، فلاں صاحب نے اس کو ضعیف کہا، وہ ایسا بھی نہیں، موضوع جو ہوتا ہے جو گڑا ہوا ہوتا ہے صاحب، یہ گڑا ہوا ہے کہ جس نے 8 روزہ رکھا اس رجب کے مہینے میں تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس طرح ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو عام طور پہ یہ زیادہ مشہور ہے، اور ایک آدھ لوگوں کو میں نے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا، وہ کیا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان،
وبلغنا رمضان کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں برکت نازل فرما رجب کے اندر، شعبان کے اندر، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیفہ کے اندر ذکر کیا، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، علامہ البانی کی جو مشہور کتاب ہے، 2 کتاب، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جس کی تفسیر ہر مغرب کے بعد کی جاتی ہے آپ کے سامنے، جس میں کے اندر صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، پھر ایک اس کے الٹا بھی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جس کے اندر تمام ضعیف روایتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ دیکھیے ویسے عام حالات میں ایسے جس طرح انسان ہر حالت میں دعا کرتا ہے، ویسے انسان ایسے ہی دعا کرنا چاہے کہ اللہ مجھے اس مہینے میں برکت دے، اللہ اس کے بعد جو شعبان آ رہا اس میں بھی برکت دے، اللہ جو رمضان آ رہا اس کو ہمیں نصیب فرما۔ یہ عام دعا انسان کر سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کو اسٹیٹس کے طور پہ، یا لوگ یہ سوچ کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو یہ سوچ کے بیان کرنا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات کنڈم کی جاتی ہے۔ اس کی صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ انسان عام حالات میں جس طرح دعا کرتا ہے وہ ان حالات میں بھی اس مہینے کے اندر بھی دعا کرنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی دعا اس کے لیے جائز ہے، جو جائز دعا ہو۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت پیش کی جاتی ہے، ان فی الجنۃ نہر یقال له رجب ماؤه احلى من العسل وابيض من اللبن۔ اس کو بھی امام بہقی نے، اس طرح امام اصفہانی نے اپنی کتاب ضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ کیا حدیث کے اندر ہے کہ ان شہر رجب نہر فی الجنہ، کہ جو شہر رجب ہے، یہ رجب یہ دراصل جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، جس کی جو مٹھاس ہے احلی من العسل، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، وابیض من اللبن، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور جبکہ یہ روایت جو ثابت ہے یہ حوض کوثر کے تعلق سے، کہ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو انشاءاللہ العظیم پلائیں گے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہ نصیب ہو، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ حوض کوثر جو ہوگا اس کا جو پانی ہوگا شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور اس پر لوگوں نے فٹ کیا، جیسا کہ میں نے کہا امام بہقی اور امام اصفہانی جو مشہور امام گزرے انہوں نے اپنی کتاب ضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح 2 حدیث اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو مشہور ہے، ان شہر رجب شہر عظیم من صحم منه یوما کتاب اللہ صوم الف سنہ۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جس نے ایک روزہ رکھا وہ الف سنہ 1000 سال کے برابر ثواب۔ بتائیے یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے، حدیث تو موضوع ہے ہی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اس کی سند کی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کبھی کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ متن اس کی کیسے سند کیسا ہے، یہ صاف لفظوں میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک لیلۃ القدر کے اندر، اور لیلۃ القدر کی تعریف اللہ نے خود کی ہے کہ یہ الفا شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہاں پہ ایک روزہ 1 سال کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی رمضان جو اتنی فضیلت والا دن ہے، جس کے فضیلت میں قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، صاف روایت اور صاف قرآن کے خلاف کوئی حدیث پیش کرتا ہے، ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں کہ حدیث کہاں سے لایا، کون بیان کرنے والا، ڈائریکٹ کہتے کوئی بھی وہ بیان کرے، محدث اثر بیان کرے چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ صاف لفظوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ ایسی بات چیزیں ہوتی ہیں جس علت کے طور پہ نظر آتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بیان کر کے ختم کروں کہ باقاعدہ لوگ اور بھی بیان کرتے ہیں، ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث کا سلسلہ ختم کرو، بعض لوگ کے ٹائم دیکھنے لگے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ضعیف کے سلسلے میں تو ایک ضعیف یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر فرشتے باقاعدہ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں جو سوال کرنا ہے سوال کرو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھ اس کو معاف کر دے، جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ اس کو معاف کرے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کو بھی ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب ضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بیان کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف بہت سارے لوگ گلف سے بھی آئے ہوئے رہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضعیف مانے بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف مانے کمزور ہوتا ہے، تو حدیث بھی بوڑھی ہوتی ہے کیا؟ تو صاحب حدیث بوڑھی نہیں ہوتی ہے، ضعیف کا لفظی میننگ ہوتا ہے بوڑھا، لفظی میننگ ہوتا ہے ضعیف، لیکن کا ایک شریعت میں ایک اصول ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کو عربی میں بولتے ہیں صلاۃ، صلاۃ کے معنی ہوتا ہے اب دعا کرنا، تو کیا صلاۃ کے معنی ہم دعا سمجھتے ہیں؟ صلاۃ کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ تکبیر سے شروع ہوتی ہے، رکوع سجود ہوتا ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے، پورا وہ کانسیپٹ مراد ہوتا ہے۔ ایسے ہم جب زکوٰۃ بولتے ہیں، زکوٰۃ اس کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، لیکن زکوٰۃ میں کیا پاک کرنا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ جو مالدار ہوتا ہے، نصاب تک مال پہنچتا ہے، پھر وہ مالداروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، ایک کانسیپٹ ہے پورا شریعت کا۔ تو ایسے ہی شریعت کے اندر جو ضعیف کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ ضعیف
بوڑھے کے معنی میں نہیں ہے، ضعیف کے معنی میں نہیں ہے. ضعیف کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر عام طور پہ 5 چیزیں پائی جاتی ہے. آپ سوچئے گا کتنی سخت کڑی بات لگائی گئی. جیسے ابھی آج کل جو اللہ کے وجود کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی نا، تو اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ ہم ناسا کے لوگوں کو دیکھے نہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم لیکن اس پر بات رکھتے ہیں، بلیف کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ہم دیکھے نہیں پھر بھی بلیف کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ ہمارا فیتھ نہیں، ہمارا بلیف ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی بغیر کچھ کہے ہوئے بھی مان جانا، لیکن بلیف جس کا ایک پروف ہوتا ہے. تو بھائی صاحب یہ بھی پروف سے ثابت ہے، یہ بھی پروف سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا جو دنیا کے اندر سب سے بہتر مخلوق ہے، جو سب سے بہتر ہستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ سے بات بھی کی ہے. ایسے نہ جانے کتنے ہمارے انبیاء کرام گزرے جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے، اور وہ لوگوں نے ہم کو باقاعدہ پروف دیا ہے صاحب. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم کوئی بھی بات منسوب کرتے ہیں نا، تو ایسے منسوب نہیں کرتے. وہ ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ جس کے اندر اگر 5 میں سے کوئی بھی ایک علت پائی جاتی ہے تو حدیث ہم ضعیف کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ حدیث بوڑھی ہوگی، حدیث بوڑھی نہیں ہوتی صاحب. حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے ہر قول فعل تقریر جو اللہ کے نبی تک بات پہنچے، لیکن بات وہ پہنچتی نہیں اللہ کے نبی تک، اس لیے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں. وہ 5 چیز کیا ہے؟ 5 چیزوں میں سب سے پہلی آتی ہے اتصال سند. ہم سند دیکھتے ہیں، بیان کرنے والا کون ہے. میں بیان کر رہا ہوں، میں کہاں سے اخذ کیا، مجھے کون بیان کیا، ان کو کس نے بیان کیا، ایسے اللہ کے نبی تک بات پہنچتی ہے. پھر اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جھوٹ بول دیا ہو، جھوٹ بول دیا ہو نا، تو بات یہ دیکھی جاتی اس کی عدالت. سب سے پہلا سند متصل ہو، پھر اس کے بعد عدالت دیکھی جاتی ہے. عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی عادل ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ سماج میں جھوٹا آدمی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جھوٹا آدمی مشہور ہوتا ہے، تو جو عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کے سلسلے میں حدیث بولنے میں کیا جاتا ہے، اس سے حدیث نہیں لے جاتی. تو ایک تو سند، ایک تو عدالت، دوسرا ہوتا ہے کہ ضبط، اس کا حافظہ کتنا مضبوط ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بندہ سچا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سند متصل ہے، یہ باقاعدہ بخاری کی سند سے بیان کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ بخاری کی سند سے بیان کرنا بھی شروع کیا صاحب کہ سند ہماری متصل ہے، سند ہماری متصل ہے. وہ عادل بھی ہے، وہ عادل یعنی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کیا اس کے اندر ضبط نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یار میں بہت ساری چیزیں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ضبط کی کمی. اس کے اندر راوی کے اندر ضبط نہیں ہوتا، قوت حافظہ مضبوط نہیں ہوتا. اور اس میں تفصیل بھی ہے، اس میں میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ حافظہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حافظہ اس کا مضبوط ہے کہ نہیں. اچھا ہم نے اتصال بھی دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ ضبط عدل بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کو عادل ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے اندر ضبط کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. پھر چوتھی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر وہ کوئی ایسی بات بیان کر رہا جو عام لوگوں نے بیان نہ کی ہو، جس کو ہم کراس چیکنگ بولتے ہیں نا. ہم بولتے ہیں نا عام بول چال میں کہ بھائی محدث ہے، وہ بھی انسان ہے، بھول ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ بھول ہو سکتی. ہم 10 لوگ بیٹھے، ہم اس میں 100 لوگ 200 لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہم سے بھول بھی ہو سکتی ہے نا. محدث بھی انسان تھے، اللہ کے نبی سے عام چیزوں میں بھول چوک ہوئی ہے، تو بھائی محدثین سے بھی ہو سکتی ہے نا. تو کراس چیکنگ بھی ہوتی ہے. کراس چیکنگ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی راوی جو بات بیان کر رہا، ایسا تو نہیں کہ صرف یہ بیان کرنے میں اکیلا ہے، یا صرف یہی بندہ ایک ایسا الفاظ بیان کر رہا جو دیگر علماء نے بیان نہ کیا ہو. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں نے بیان کیا نا، تو اس کا مطلب یہ بات بھی صحیح ہے. پھر ایک آخری بات دیکھی جاتی ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، اس کا اتصال بھی صحیح ہے، عدل بھی صحیح ہے، ضبط بھی صحیح ہے، اور پھر مزید یہ ہے کہ سند کے اندر کوئی شذوذ بھی نہیں ہے. پھر دیکھی جاتی ہے ایک آخری بات ہوتی ہے کہ علت، کوئی علت قادحہ تو نہیں ہے. جو بڑے محدثین اور ماہرین ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا. آپ لوگ بھی بتا سکتے ہو نا کسی. حالانکہ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی علت قادحہ ہوتی ہے جو حدیث کے اس میں نقص ہوتی ہے. سند بھی صحیح ہوتا ہے، حدیث بھی صحیح ہوتی ہے بظاہر دکھنے میں، لیکن کوئی علت ہوتی ہے جو اس کے نقص کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اکثر جو فکس کیا جاتا ہے کہ ایک اتنا روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. جیسے آپ کے سامنے آئے کہ ایک روزہ رکھو 1 سال کے برابر، وہ بھی 1000 سال کے برابر بات ہوئی، 1000 سال. تو ایسا پوری شریعت کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو ایسا صاف دکھ جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کیونکہ عام طور پہ لوگوں کے درمیان یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لگ رہا ہے یہ بوڑھی حدیث ہوگی، یہ لوگ کیسے ہیں، اہل حدیث لوگ اکثر حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. تو ہم حدیث کو جو ضعیف کہتے ہیں ان تمام بنیادوں میں سے کوئی بنیاد ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ضعیف کہتے ہیں. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو بہت ساری بدعات و خرافات رائج ہے، اس میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب.
सलातुल रगाइब। मुझे उम्मीद है कि जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों में से इंशाअल्लाह लज़ीम ये लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आपके मालूमात में अगर कोई हो तो उनको बताने की जरूरत है। किसी का ऐसा स्टेटस देखें तो जरूर उनको बताने की कोशिश कीजिए। सलातुल रगाइब क्या है? सलातुल रगाइब में ये होता है कि जो इस महीने की पहली जुमा होती है, जुमा जैसे आज जुमा है तो आज गालिबन दूसरी जुमा है, जो रजब की दूसरी जुमा चल रही है, पहला जुमा जो आता है, पहले ही जुमा के अंदर वो लोग जुमेरात में एक नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं जिसके अंदर 12 रकात पढ़ी जाती है। 12 रकात, 12 रकात के अंदर जो पहली रकात होती है, पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा एक बार, फिर उसके बाद इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसको बाकायदा 3 बार पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद 12 बार बाकायदा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है। यानी इस तरह हर रकात पढ़ी जाती है और 12 रकात इस तरह पढ़ी जाती है। तो इसको कहते हैं कि जो शख्स इसको पढ़ लिया उसका जान महफूज, उसका माल महफूज और उसकी इज्जत महफूज, और तो और अज़ाब कब्र से वो महफूज हो जाएगा, और उस पर भी मुस्तज़ाद कि जब वो क़यामत के दिन पुलसिरात कायम होगा तो उस पर भी वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। साहब ये रिवायत भी ज़ईफ है। इस तरह की कोई फजीलत नमाज के ताल्लुक से, खुसूसन रजब के अंदर कोई फजीलत साबित शुदा नहीं है। इसके ताल्लुक से जो इब्न रजब जो हम्बली है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है कि इसकी जो इजाद हुई है 480 हिजरी के अंदर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से देखेंगे तकरीबन 500 साल के बाद इसका इजाद हुआ। इसलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। एक और रजब का कोंडा, आपने सुना होगा रजब का कोंडा। रजब का कोंडा क्या होता है? आमतौर पे जो लोगों को दिखने में आता है और जो मुहद्दिसीन बयान भी करते हैं कि रजब का कोंडा जो होता है एक घड़ा होता है मिट्टी का, जिसके अंदर आप लोग शायद पोपटी वगैरह जो बनाते हैं आपके यहाँ मशहूर भी है, तो उस तरह एक घड़ा होता है, या उससे छोटा भी या उससे बड़ा भी, जो भी अलग अलग लोग करते हैं। उसके अंदर पूरी बनाएंगे और उसके अंदर कुछ मिठास शीरीनी रखेंगे और उसके अंदर डालेंगे, और इमाम जाफर सादिक के नाम पे बाकायदा लोगों के अंदर ये राइज करके रखा गया है कि उनके नाम पे इसाले सवाब किया जाता है और फिर उनके वसीले से बाकायदा दुआ की जाती है और बाकायदा एक वाकया भी बयान किया जाता है। जबकि ये तमाम बातें सबकी सब गलत है। और ये जो बात जो इजाद की गई है ना, तकरीबन मैंने इसको देखने की कोशिश की तो तकरीबन 19वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी ईसवी के अंदर, आप सोचें कितने 100 साल बाद, तकरीबन 1500 साल बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद तब इसका इजाद किया, यानी अभी जल्दी इसका इजाद है। वो मशहूर क्या किया गया है? मशहूर ये किया गया है कि मदीना के अंदर एक वजीर था, उस वजीर के यहाँ एक लकड़ीहारे की बीवी काम करती थी, तो बहुत गरीब थी, तो उसके अंदर एक आलिम को बुलाया गया। एक आलिम आता है, लोगों को नसीहत करता है कि देखो जो इमाम जाफर सादिक के नाम पे ऐसा ऐसा करेगा, कूड़ा बनाएगा और उनके इसाले सवाब के लिए ऐसा करेगा तो वो मालदार हो जाएगा, वो मालदार हो जाएगा। लकड़ीहारी की बीवी ने सुना, वैसा किया तो वो मालदार हो गई, वो मालदार हो गई। और वहीं पे वजीर की बीवी जो सुनी थी उसने इनकार किया, तो वजीर की बीवी थी लेकिन फिर भी वो गरीब हो गई। तो इस तरह के वाकया साहब मनगढ़ंत हैं, सब गढ़े हुए हैं, इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। मौजूद क्या है उसको जानने की जरूरत है साहब। जो हकीकत इसके पसे पर्दा है वो ये है कि इसके अंदर इमाम जाफर सादिक जो शियों के इमाम कहे जाते हैं, जबकि वो जिनकी उनका सिलसिला जो है अहले सुन्नत वल जमात की रोशनी में वो अहले बैत में दाखिल है। अहले बैत के अंदर, जिससे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा भी है, तो अहले बैत में शामिल वो अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ना उनकी पैदाइश रजब में हुई है ना ही उनकी वफात इस रजब के अंदर हुई है। फिर हुआ क्या है? हुआ ये साहब, इन शियों ने, इन रवाफिजियों ने गड़बड़ी की है साहब। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वफात जो हुई है 22 रजब को हुई है, और 22 रजब को ये कूड़ा निकालते हैं। ये दरअसल शियों की पैदावार है। शियों ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात पर जश्न मनाया था। क्यों जानते हो? इसलिए कि जिस तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गलत चीज के लिए, बातिल अफकार और नजरियात के लिए एक पहाड़ की मानिंद थे, ऐसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बातिल के लिए पहाड़ की मानिंद थे। इसलिए जब शियों ने देखा कि इनकी जब वफात हुई तो बाकायदा इन लोगों ने छिप कर बाकायदा खुशी मनाया। जाहिरी तौर पे इजहार भी नहीं कर सकते थे ना, बाद में चल के सोचा कि इसको सुन्नियों में दाखिल कैसे किया जाए, तो बाकायदा इमाम जाफर सादिक का ये झूठा वाकया जो मैंने आपके सामने बयान किया, झूठा वाकया लोगों ने गढ़ा और सुन्नी मुसलमानों के अंदर इसको दाखिल किया गया। और आज भी हमारे सुन्नी मुसलमान जो बहके हुए हैं, जो गुमराह एक तरीके से, जिनको गलत रहनुमाई की गई है, सही मैसेज ना मिलने की रोशनी में, उन लोगों ने गलत अफकार और नजरियात की रोशनी में बाकायदा उन्होंने मनाना शुरू कर दिया है। जबकि इमाम जाफर सादिक कि ना इसके अंदर वफात हुई है, ना ही पैदाइश हुई है, ना उन्होंने इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया है, और ना ही किसी भी अहले बैत के ताल्लुक से इस तरह का कोई भी अफकार और नजरियात हम
رکھ سکتے ہیں، تمام کے تمام سب باطل اور بے بنیاد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں کہہ کے ختم کروں، وقت تو ختم ہو چکا ہے، 1-2 منٹ کے اندر شب معراج منایا جاتا ہے 27ویں رجب کے اندر، شب معراج۔ لوگ چراغاں کریں گے، لوگ لائٹنگیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کلام اللہ پڑھیں گے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سیر ایک رات کے اندر کرایا گیا، خانہ کعبہ سے بیت المقدس ایک ہی رات کے اندر، اور اسی رات کے اندر 7 آسمانوں کا سیر باقاعدہ کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی، اور پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، پھر نماز جو ہمارے اوپر فرض ہوا۔ یہ پورا واقعہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کے نام سے سورہ اسراء کے طور پہ اللہ نے نازل بھی کیا ہے۔ تو اسراء اور معراج ہوا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور کسی کو ڈاؤٹ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ یہ اسراء اور معراج کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے ہوا، کس سال ہوا، کس دن ہوا، کسی کو معلوم نہیں۔ شریعت نے اس کو مخفی بھی رکھا ہے، کیونکہ ایک بڑا اور اہم معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، اس کو یادگار کے طور پہ ہو سکتا تھا لوگوں کی ادھر گمراہیاں آ جائے، اور آ بھی گئی۔ اس کو پوشیدہ رکھا گیا باقاعدہ۔ آپ نے تاریخ اور سیرت کے مطابق جو کتاب کا نام سن رکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے انعام یافتہ جو کتاب مانی جاتی ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر بھی باقاعدہ 6 قول نقل ہے۔ کتنا؟ 6 قول۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جو نقل کیا، 10 قول نقل کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مہینہ فکس نہیں ہے تو دن تو چھوڑ دیجیے، دن تو چھوڑ دیجیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے والے جمعہ میں، تو بات یہ ہے کہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کس دن یہ اسراء و معراج ہوا، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ کوئی چیز منانا نہ ہی ثابت ہے اللہ کے نبی سے، نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی تابعین اعظام میں، نہ ہی سلف صالحین میں کسی سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ بات جو ایجاد کی گئی ہے صاحب، یہ بہت بعد میں، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایجاد کی گئی ہے۔ اس کا وجود دور دور تک اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ملتا۔ اس تعلق سے میں سعید بن مسیب کے تعلق سے ایک حوالہ ذکر کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عام طور پہ لوگوں کے درمیان جو بات بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اس میں غلط، قرآن پڑھنا بھی غلط ہے، نماز پڑھنا بھی غلط ہے؟ تو ہر کوئی کہتا غلط نہیں ہے۔ سنیے گا صاحب، سعید بن مسیب جو بہت بڑے کبار تابعی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور فجر کے بعد ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، وہ سنت پہ سنت، سنت پہ سنت، سنت پہ سنت پڑھے جا رہے تھے، جبکہ سب کو معلوم ہے فجر کے اندر صرف 2 سنت ہے اور پہلے پڑھنا ہے۔ کوئی اگر بھول جائے کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، جواز ملتا ہے۔ تو وہ بعد میں پڑھ رہا تھا، 2 پڑھ لیا، 4 پڑھ لیا، 6 پڑھ لیا، پڑھتے ہی جا رہا، پڑھتے ہی جا رہا۔ سعید مسیب نے سوچا یہ کیا کر رہا ہے، بلایا ان کو، بلایا کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ بول رہے کہ فجر کی سنت ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو سعید مسیب نے کہا کہ فجر کی سنت تو صرف 2 ہی رکعت ہے، صرف 2 ہی رکعت ہے، آپ کون سی سنت پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے تعجب کے ساتھ وہی سوال کیا جو عام طور پہ جو بدعات کا کام انجام دیتے ہیں صحیح سمجھ کر ان لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ ایعذبنا اللہ علی الصلاۃ، کیا نماز پر بھی اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پر اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ جواب سنیے گا صاحب، اور وہ جواب میرے پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اگر وہ سمجھ گئے تو شاید پوری تقریر کا میرے خلاصہ ہو جائے، اور جتنے بھی بدعات کے کام انجام دیے جاتے ہیں ان تمام کا خلاصہ سعید بن مسیب جو ہمارے سلف میں شامل ہے اور کبار تابعین میں شامل ہے ان کا جملہ ہے۔ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ سعید بن مسیب نے کہا تھا لا يعذبك اللہ علی الصلاۃ، اللہ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ولكن يعذبك اللہ علی خلاف السنہ، کیا کہا؟ تم کو اللہ عذاب دے گا سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، نبی نے ایسا نہیں کیا ہے، نماز پڑھنے پر نہیں، نبی کی تم نے مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع ضروری ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز ہے، ہم چاہیں تو جس طرح ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں صاحب، ڈیلی پڑھتے ہیں نا، آج جمعہ میں ہفتے کا 1 دن آیا ہوا ہے، سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھنا ہے، ہم 1 رکعت اور بڑھا دیں تو کیا جاتا ہے؟
کوئی فرق جاتا ہے؟ نماز ہی تو ہے صاحب، بہت بڑا فرق جاتا ہے، اور یہی وہ جملہ فٹ آتا ہے کہ سنت کی خلاف ورزی ہے، نبی نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے نبی کی خلاف ورزی کرو گے تو خلاف سنت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو عذاب سے دوچار کرے گا، اور یہی بدعات ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی بدعات جو لوگوں کے درمیان رائج ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمین۔